السلام علیکم ویورز۔ آج دو ہی سوال ہیں جو آفس سے آئے ہیں۔ پہلا ہے عمران رشید صاحب ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں کیا چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ممکن ہے؟ کیا -1 فارمولا پاکستان کے عوام قبول کر لیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ -1 پریکٹیکلی ہوتا نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ بھٹو کو سزائے موت دے کے، جو قتل تھا بیسیکلی اسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل۔ پیپلز پارٹی آج بھی ہے، سندھ پہ ان کا پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے ان پر آ جائے۔ ان سے چھینا گیا پنجاب، نواز شریف کو پیٹرنائز کیا گیا جیسے گود لیا ہوا بچہ ہوتا ہے، اور ہر قیمت انہوں نے پنجاب چھڑایا پیپلز پارٹی، اور گن پوائنٹ پہ چھڑایا، بالکل بدماشی، ضیاء کھلی ننگی پلاٹوں کی لوٹ مار، نوکریوں کی، جرائم پیشہ لوگ نواز شریف کو پولیس میں بھرتی، 60 سال کے پٹواری، نائب تحصیلدار، یعنی یہ دس واز دا لیول۔ تو یہ مائنس تو نہیں ہوتا، سیاستدان ایک دفعہ تو، اس لیے اصل سوال جو ہے میرے نزدیک عمران صاحب وہ یہ ہے، اچھا عمران نہیں پارٹیسپیٹ کرتا، اس کی پارٹی کر رہی ہے، ووٹ بھی اسی کے نام پہ پڑنا۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہو، اور اس کی فیئرنس عام آدمی کو دکھائی دے، ورنہ صورتحال اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور سنگین اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی جتنی آج ہے۔ الیکشن کا تو مطلب یہ ہے نا کہ بھئی اسموتھ سیلنگ ہو، جو لوگ جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں ان کو لیں اسموتھ، لیکن اس میں اگر فیئرنس نہ ہوئی تو آپ دیکھیں گے جو بھی گورنمنٹ آئے گی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھوتی بوڑ تھلے، پاکستان کے انتہائی نامساعد حالات کی کھوتی پھر بوڑ دے تھلے ہوئی۔ سو عمران الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے نہ کرے اس کو آپ چھوڑیں، اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کے بندوں کو، یا جو بھی بندے ہوں گے مجھے نہیں پتا، وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، کیا ان کو ایک فیئر ڈیل ملے گی؟ اگر فیئر ڈیل ملتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں اگر کسی بھی قسم کی اونچ نیچ ہوئی تو ان کی کریڈیبلٹی صفر ہوگی، اور چند مہینے کے اندر اندر دیکھیں ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا جس کا یہ ملک اب میرا خیال ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال ہے جی میرے پیارے شہر لائل پور سے میاں نعمان علی ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے فیصل آباد نہیں لکھا، کیونکہ میں کبھی لائل پور کا یہ جو دوسرا نام ہے یہ مجھے ہضم نہیں ہوا آج تک۔ میرے لیے وہ کل بھی لائل پور تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی جب تک میں زندہ ہوں میں لائل پور کی یادوں کے ساتھ ہی بڑھوں گا۔ فیصل آباد نام کے کسی شہر کو میں نہیں جانتا۔ تو میاں نعمان علی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لائل پور کو لائل پور ہی لکھا ہے، اور حکمرانوں کی چمچا گیری اور بددیانتی کی پرواہ نہیں کی، بہت اچھا کیا۔ ان کا کہنا ہے جی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان میں اکثریت کو نواز شریف کے کارناموں کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے تو نواز شریف کی حکمرانی کے سارے دور دیکھے ہیں، آپ کو اگر ان کارناموں کو کچھ پتا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ احسن اقبال بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن ہمارے ہاں درباری کلچر ہے، دربار ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ بادشاہ سلامت ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور باقی درباری ہیں، ان کی کیبنٹ شیبنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کے بندے وہ کچھ نہیں، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے نزدیک ان کا جو مائی باپ ہے، میں قائد نہیں کہہ رہا، مائی باپ جو سننا چاہتا ہے وہی سناتے ہیں۔ تو بیچارے نے کیا، اس نے یہ کون سی کوئی توپ چلائی ہوئی ہے؟ میں فہرست گنواؤں، ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہے، جرائم پیشہ لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کی ہے، وہ نائب تحصیلدار پٹواری ہر گھر کو اوبلائج کیا، پلاٹوں کی بندر بانٹ کی، لاہور بیچ کے پنجاب پہ قبضہ مستحکم کیا۔ اس کی وجہ کہ ان کا تو آگا پیچھا کوئی تھا نہیں، ان کو مجبوری تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ ٹھیک بھی تھا کہ ان کو تو، ان کا تو کوئی ووٹ بینک نہ کوئی آگا نہ پیچھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے برف خانہ چلاتے تھے، پھر وہ تریا مل وغیرہ، تو کیا تھا ان کو؟ بیک بورو اسٹیل اس سے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ سب کچھ کرنا پڑا اپنا ایک ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ان کی تاریخ جو ہے سیاسی اگر آپ دیکھیں میرٹ پہ دیکھیں تو وہ خاصی شرمناک ہے. جنیجو کو بھی دھوکہ دیا, اپنے بے شمار ساتھیوں کو دھوکے دیے, چھانگا منگا کلچر انٹروڈیوس کرایا, میریٹ ہوٹل کلچر انٹروڈیوس کرایا, خرید و فروخت, یہ گھوڑے کہتے ہیں نا ہارس ٹریڈنگ, وہ دبا کے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. پھر وہ ڈرامہ پیلی نیلی ٹیکسیاں پتہ نہیں کدھر گیا. پھر ایک کیمپین چلائی کہ قرض اتارو ملک سنوارو, نہ ملک سنورا نہ قرض اترا. اچھا, پھر سپریم کورٹ پہ یہ لغار, اندازہ لگاؤ یہ کس کا کام, یہ کن ٹٹوں کا کام. سپریم کورٹ پہ یہ الغار کی. اچھا, پھر جسٹس قیوم کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے, پوری دنیا نے سنی ہے. تو کیا انہوں نے بیسیکلی پاکستان کا جو کوئی سیاسی کلچر تھا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. انہوں نے سیاسی ورکر کا جو ایک ادارہ تھا وہ ختم کر دیا. تحریک پاکستان میں وہ ایک ادارہ بنا تھا, لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کیا, یہ کیا وہ کیا. اور وہ جیلا گیری جو پیپلز پارٹی کا جیلا تھا وہ بھی گھر پھونک تماشا دے, کوئی لالچ, کوئی لوگ, کوئی ٹھیکہ, کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ نہیں, کوئی کارپوریشن میں کوئی جعلی نوکریاں نہیں, کہ 2 نمبر اڑے نہیں, کوئی فراڈ نہیں. وہ تن من دھن سے کاز کے لیے کام کرتا تھا, بھلے صحیح ہو غلط ہو وہ بات نہیں میں کر رہا. ان لوگوں نے بینیفیشریز کا, وارداتیوں کا ایک گروہ پیدا. یہ پچھلے دنوں میں جب شہباز شریف کی 16 مہینے حکومت رہی ہے تو زبان زد عام تھی ایک بات کہ ان کا جو ورکر ہے وہ اپنی لیٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, میٹر لگوانے کے اتنے پیسے, فلاں کے اتنے پیسے. تو یہ بیسیکلی یہ کلچر ہے. اگر یہ سارے کارنامے کیے ہیں, اچھا باقی کہتے ہیں جی ایٹم بم, بھائی تو اتفاق فاؤنڈریز بنایا ایٹم بم. اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھٹو کا, نہیں, یہ پہلے سے پائپ لائن میں تھا. فال آف ڈھاکہ کے بعد اس قسم سے کام شروع ہوا, بنانے والے کوئی, چلانے والے کوئی, ایک سیریمونیل سا ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر جائے کر رہا ہے. ادروائز کیا ایسی ہے, کبھی جدے بھاگ گئے, کبھی انگلینڈ بھاگ گئے, کبھی ادھر جا کے افتتاح کر دی. وہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں. کوئی اتفاق فاؤنڈری میں بنا, کوئی ذاتی جیب سے بنا, کچھ بھی نہیں. کون سا کارنامہ ہے اس آدمی کا مجھے بتائیں. اس نے پاپولیشن کنٹرول کیا؟ نہیں کیا. اس نے 100% لٹریسی پہ کم از کم پنجاب کو ہی لے گیا؟ نہیں. شرح خان کی کتنی شرمناک ہے, پہلے بھی تھی اب بھی ہے. تو یہ جو انڈر پاسز وغیرہ دیکھتے ہیں, کمیشن کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا. ٹیکس پیئر کا, عوام کا پیسہ کہیں لگائیں گے تو بیچ میں سے کھانچا لگائیں گے نا, اگر آپ کریں گے ہی نہیں. یہ اس طرح کے کام کرتے رہیں. کو پاورٹی لائن سے کو لوگوں کو اوپر اٹھایا, کو لٹریسی ریٹ بڑھایا, کوئی آبادی کا کچھ بھی نہیں. قطن زیرو اچیومنٹ. الٹا پاکستان کے جمہوری اور سیاسی کلچر کو انہوں نے داغدار کیا, برباد کیا. کن ٹوٹے لا کے ان کو پروموٹ کیا, جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا بس ٹھیک ہے, اس کی لاٹری نکل آتی. اب وہ کہانی ہو گئی ہے ختم. تو یار اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کارنامہ کیسے کہتے ہیں. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ عطر کا تعارف عطار نہیں کراتا. گاہک عطر لینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ پڑھیے بوتل, جب دیکھ عطار کچھ نہیں کرتا. یہ کیسے کر رہا ہے میں جس کا بتانا پڑ رہا ہے. ابھی تم نے انڈر گراؤنڈ کو بارودی سرنگیں بچھائی ہیں, ہاں کچھ کہنے, لیکن وہ جاتی عمرے بن گئے. اور بھائی یہ سارے کزنا نے سارے 100% کاروبار کیا. یہ وہ صاحب ہیں, اس فیملی نے کوئی کاروبار کیا ہی نہیں. یہ تو سیاست اور صنعت کا کاروبار کرتے. باقی وہ ہو گیا آپ کے پاس حکمران ہو, اگر آپ تو جو چاہے کرو, نہ کو پوچھنے والا نہ کو بتانے والا. تو یہ ایون فیلڈ ہے, خربوں ڈالروں سے وہ نالائق سے جو بچے ہیں ان کے, وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اور وہ کاروبار معذور آدمی بھی کر لے, 80 سال کی بوڑھی سے کرا لو, اس کو خربوں روپیہ خربوں ڈالر دے دو, وہ پراپرٹیاں خریدے بیچے خریدے بیچے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. وہ البتہ ان کے کارنامے ہیں بہت زبردست, بہت زبردست. اتنا پیسہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور شخص نے نہیں بنایا.
سیاست سے. سیاست ان کا کاروبار ہے, یہ ان کی تجارت ہے, یہی ان کی صنعت ہے. وہ کارنامے تو نظر آ رہے ہیں, باقی اگر ہوتا کوئی کارنامہ تو بتانے کی ضرورت تھی. یہ کیسا کارنامہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا. پچھلے دنوں ہماری ایک بچی کوئی سم تھنگ چیما, انہوں نے بڑے گریٹ, پورے پاکستان کو پتا. ایک خاص حوالے سے وہ اس کو ملا جو ملالہ کو پوری دنیا کو پتا ہے. بھٹو نے پاسپورٹ کی آزادی دی, بیرون ملک کے دروازے کھولے لوگوں کے لیے, کیمرہ بنایا تو فلانا کیا, جو کچھ بھی کیا. وہ ڈرائنگ روموں سے گھسیٹ کے سیاست کو لایا گلیوں میں. سب کو سامنے بتانے کی ضرورت ہے کسی کو؟ یہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ یعنی خارش کی ہے, کسی نے چونڈی بڈی ہے, کی کیتا ہے جڑا کلوز ڈور تھا اور پتہ ہی نہیں. ایک ملک کا پرائم منسٹر کارنامے سر انجام دے رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. ابھی پتہ لگ جائے گا نا, نہ گھوڑا دور نہ میدان آنے دو. پیسہ پوسا لگا کے, پیسہ ان کے پاس چونکہ مکتا ہی نہیں, آگ لگائیں تو ختم نہیں ہوتا. تو استقبال کوئی اپنا واجبی صحیح ہو جائے گا, ان کے علاوہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھنا یہ دنیا کون سی ہے؟ اگر دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں یا کوئی واردات ہوتی ہے تو ان کے ویران نظر آئیں گے سارے کیمپس, وہاں تو بندہ نظر نہیں آنا. لوگوں نے سیلفیاں بنانی ہیں, پوری دنیا میں مذاق اڑے گا. سو باقی چھوڑیں ان کا کیا